أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 67، 68 اور 69 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور انہی آیات پہ الحمدللہ اس سورۃ العنکبوت کا اختتام بھی ہو رہا ہے. یہ سورت ختم ہو جاتی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ وہ لوگ جو ہدایت سے اور حق سے محروم ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیا کی سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، لیکن ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے اپنے لیے صحیح راستے کا فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے. اور ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے آیا کہ باقی پر فانی کو ترجیح دیتے ہیں، اور آسان الفاظ میں ذاتی گھر کے بجائے کرائے کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں، تو نادانی ہے. تو اس کے 2 اسباب اللہ پاک نے ذکر فرمائے. انسان کے حصے میں یہ محرومی کیوں آتی؟ ایک سبب گزشتہ درس میں آیا کہ ایک سبب کیا ہے؟ انہماک فی الدنیا. انہماک فی الدنیا. اگر کوئی شخص دنیا کے معاملات میں اتنا ڈوب جائے اور اتنا مشغول ہو جائے کہ دن رات اس کے لیے فرق ختم ہو گیا، سوائے دنیا اور دنیا کے اسباب اور دنیا کے اسباب کے جمع کرنے کے اور کوئی سوچ ہی نہیں، ہر چیز ہر وقت ہر موقع وہ دنیا کے لیے ہے، تو یہ ایسی مصیبت ہے کہ جو انسان سے احساس اور شعور ختم کر لیتی ہے. انسان پریشان ہوتا ہے. پھر دوسری بات ان کی محرومی کی، وہ ایک بے مقصد قسم کا ایک حیلہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے لوگوں کو جب کوئی کام نہیں کرنا، دل نہیں کر رہا، اس کا دل نہیں چاہ رہا، تو اس کے لیے کوئی کمزور سا ایک بے مقصد سا عذر تراش لیں گے اور کہیں گے بھئی یہ مسئلہ ہے. جیسے آپ نے غور کیا ہوگا، بعض دفعہ آپ کو مسجد آتے ہوئے کوئی نوجوان ساتھی مل گئے تو آپ کہیں گے بھئی اذان ہو گئی ہے، 5 منٹ نماز میں باقی ہے، چلے نماز پڑھ کے آتے ہیں. وہ ساتھی آپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی تجربہ کیا آپ لوگوں نے؟ ایک جواب بہت عام اور آسان ہے، وہ بالکل میں کپڑے پاک نہیں ہے، میرے کپڑے ابھی پاک نہیں. بالکل ایک ڈائریکٹ جواب تیار ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کپڑے پاک نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ بازار گئے، سارے معاملات آپ کے چل رہے ہیں، اور ابھی گھر سے فون آئے کہ بھئی وہ ٹائم ہو رہا ہے ولیمے کا، شادی ہال پہنچنا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے گھر والوں سے کہ جی میں تو نہیں جا سکتا، کپڑے ناپاک. لیکن مسجد کے لیے چونکہ آنے کا دل نہیں ہے نا، نماز کے لیے شیطان ہمت نہیں دے پا رہا، تو وہاں ایک بیکار اور بے مقصد سی بات ہوگی، اور کہا کہ بس وہ کپڑے پاک نہیں، میں نہیں جا رہا. بس ایک مثال میں نے عرض کی. تو بعض دفعہ انسان کسی خیر کے کام کو چھوڑنے کے لیے جو عذر پیش کرتا ہے وہ عذر لنگ ہوتا ہے، بیکار بے مقصد قسم کا عذر ہوتا ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا. تو ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان مشرکین کو، ان منکرین کو، ان کافروں کو جب کہا جاتا کہ بھئی تم اتنی عقل اور سمجھ رکھتے ہو،
اس کے باوجود بھی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حق اور ہدایت اور ایمان کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے پاس ایک جواب تھا، اور وہ جواب کیا تھا؟ کہتے تھے کہ بھائی ہم قبول تو کر لیں گے، بات سمجھ تو آ گئی ہے، دل چاہتا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو ایمان لاتا ہے وہ نشانے پہ آتا ہے، اس کی خیر نہیں ہے، لہذا جس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے لوگ اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے دنیا میں جائیں گے، مکہ سے باہر نکلیں گے؟ پھر تو جن کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو مسلمان آ رہے ہیں، مومن آ رہے ہیں، ٹھکائی شروع ہو جائے گی ہماری، پھر ہم کیسے جئیں گے؟ لوگ تو ہماری جان لے لیں گے۔ یہ عذر انہوں نے پیش کیا۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ان کے اس بے مقصد عذر کو پیش کر کے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور سورت کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ پاک نے قیامت تک ایک اصول اور ایک ضابطہ ذکر کر دیا انسان کے لیے، تو اس سے پوری بات واضح ہو جاتی ہے۔ دوست، ان آیات کا ترجمہ ہے، اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ انا جعلنا حرمن آمنا، کہ بے شک ہم نے ان کے لیے اس جگہ کو حرم بنا دیا، اور حرم بھی وہ جو امن کی جگہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، جبکہ مسئلہ اور صورتحال یہ تھی کہ ساری دنیا میں قتل و قتال چل رہا تھا، لوٹ مار چل رہی تھی، عزتیں پامال ہو رہی تھی، لیکن مکہ مکرمہ اس زمانے میں بھی بالکل محفوظ تھا، اور ان لوگوں کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ اگر مکہ کے لوگ دنیا میں کہیں چلے جاتے، شام گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، یمن گئے، تو لوگ کہتے تھے بھئی خانہ کعبہ کے متولی آئے ہوئے ہیں، ان کا تعارف یہ تھا، حالانکہ بتوں کے پجاری ہیں، لیکن چونکہ خانہ کعبہ کی ظاہری خدمت کر رہے تھے، دیکھیں اس میں بھی اتنا بڑا کمال تھا، لوگ کہتے تھے بھئی حرم کے متولی آئے ہوئے ہیں، تو یہ جب جاتے تھے لوگ ان کو رہائش، ان کو خوراک، ان کے ساتھ تجارت میں تعاون، چیزوں میں تعاون، وہ VIP پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزار کے واپس مکہ آتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے، جبکہ دیکھ نہیں رہے کہ ہر جگہ غیر محفوظ ہے، لیکن اسی شہر مکہ نے اور حرم نے ان کو امن دے دیا ہے، یہ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنا، کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اطراف کے علاقے سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا غلط باتوں پر یہ یقین کرتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کر لے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا جو شخص حق بات کو جھٹلا دے اس کے باوجود کہ وہ حق اس کے پاس پہنچ گیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا، ابھی آخری آیت ہے دوستو، اور جو ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا، جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم ایسے بندے کے لیے اپنے آپ تک پہنچنے کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ جو کوشش کرے گا ہم اس کے لیے اپنے آپ تک پہنچنے کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ کی ذات نیکی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ترجمے سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے پاس جان چھڑانے کے لیے جو اعتراض تھا وہ بھی بالکل بے ڈھنگا تھا، اور بالکل ایک بے مقصد قسم کا تھا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد تو ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے۔
کوئی ہمیں قتل کر ڈالے گا، کوئی ہمیں مار ڈالے گا۔ اب ایک بات تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں یہ ہے کہ حق کے لیے اگر انسان کی جان چلی جائے، اور ایک دن دنیا سے جانا ہے، رہنا تو کسی نے بھی نہیں، لیکن اگر ایک حق کے لیے اور خیر کے کام کے لیے انسان سے اس کی جان چھین لی جائے تو یہ تو محرومی نہیں، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو سعادت ہے۔ اسی لیے شہادت کے اتنے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید حق کے لیے اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور یہاں تو یہ معاملہ تھا ہی نہیں، جھوٹ بول رہے تھے۔ جیسے میں نے مثال عرض کی نا کہ مسجد آنے کا دل نہیں ہے تو کہا بھئی کپڑے ناپاک ہے میرے، تو ایمان قبول کرنے کے لیے نفس تیار نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے بے بنیاد وجہ یہ گڑ لی کہ بھئی پھر تو ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے، غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے پاس مکہ کی نسبت ہے، حرم کی نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے، ان کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس نسبت کا احترام کر کے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، انہوں نے اس نسبت کی ہی ناقدری کر دی اور اس سے انکار کر دیا۔ دوسری بات، اللہ پاک نے ایک ضابطہ ذکر کیا کہ جو شخص بھی ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، جاہدوا فینا، ہماری ذات کے لیے کوشش کرے گا کہ بھئی مجھے اللہ پاک کے دین کی سمجھ آ جائے، دین کا فہم آ جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیں گے، آسان کر دیں گے۔ یہ اللہ کا ایک طے شدہ ضابطہ ہے دوستو، کہ جب بھی کوئی شخص اپنے لیے کوشش اور ہمت کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ محروم نہیں ہوتا دوستو۔ اور اگر آپ ساتھیوں کو یاد ہو تو کچھ دروس قبل اس سے متعلق کچھ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیں یہ تو دین کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جو دین کے لیے کوشش کرے گا وہ محروم نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ایک بات آئی تھی کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی دنیا کے لیے کوشش کر لے وہ بھی ناکام نہیں ہوتا، دنیا کے لیے اگر کوئی کوشش کر لے تو وہ بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات عرض کی تھی اور ایک واقعہ بھی میں نے آپ حضرات کو سنایا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کسی گناہ کے کام میں اور غلط کام میں لگ جائے، لیکن اس غلط کام میں بھی وہ محنت کر لے، کوشش کر لے، تو نتیجہ اس کو بھی ملتا ہے دوستو، ناکام وہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہوگا کسی نہ کسی معاملے میں کوئی غیر قانونی کام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بچنا چاہیے انسان کو۔ لیکن آپ نے اپنے معاشرے میں ایک چیز پر غور کیا ہوگا کہ اگر اس طرح کا کوئی 2 نمبر کام کرنا پڑ جائے، کوئی خانچہ نکالنا پڑ جائے، تو لوگ کہیں گے بھئی وہ فلاں محلے میں ایک آدمی ہے، وہ اس کا ماسٹر ہے، وہ امام ہے، اس کا وہ کر سکتا۔ تو جو کسی سے نہیں ہوگا وہ آ کے منٹوں میں کر جائے گا، وہ 2 نمبر کام ہوگا لیکن کر جائے گا۔ دیکھیں غلط راستے میں محنت کرنے والا بھی ایک نام بناتا ہے، اگرچہ غلط نام ہے لیکن محروم وہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے محنت کرنے والا بھی ایک مقام بنا لیتا ہے، تو جو دین کے لیے محنت کرے گا اس کو اللہ پاک کیسے محروم فرمائے؟ محروم تو نہیں ہوگا، ضرور اس کو اللہ پاک ایک مقام دے دیتے ہیں۔ لیکن دوستو آج اس ہمت کی اور اس ارادے کی بہت بڑی کمی ہے، اور ہم ایک رسمی ایک جملہ بس دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں نا، بس یہ جو کام نہیں کرنا ہوتا نا اس کا آسان حل یہ حضرت آپ دعا فرمائیں، تو صرف دعا کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ سارے مراتب طے ہو جائے، لیکن دل سے ارادہ نہیں ہے دوست۔ جبکہ مجھے اگر چائے کا تقاضا ہے کہ مجھے چائے پینی ہے، تو چائے 10 منٹ کا عمل ہے، اس میں 3 سے 4 چیزیں ملتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو خود اٹھنا ہے یا گھر والوں کو اٹھانا ہے اسباب، وہ بھی محنت کی متقاضی ہے۔
اگر چائے کے لیے کوشش ضروری ہے، محنت ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے، اٹھنا ضروری ہے، حرکت ضروری ہے، تو کیا جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے بیٹھے بٹھائے سارے معاملات ہو جائیں اور انسان اللہ پاک تک ایسے مفتے میں پہنچ جائے؟ تو اس ہمت کی کمزوری نے بہت زیادہ نقصان دے دیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ تک پہنچنے کے لیے بندے کو کوشش کرنی ہے۔ جاہدو فرمایا، مجاہدہ یہ مشقت کے معنی میں آتا ہے دوستو۔ جس کام کے لیے انسان کو مشقت اٹھانی پڑ جائے وہ مجاہدہ ہے، کوشش ہے۔ تو اللہ پاک انسان کو نتیجے کا مکلف نہیں بناتے، کوشش کا مکلف بناتے۔ آپ کوشش کر لو، بندہ کوشش کرے گا، لیکن آگے اللہ نے وعدہ فرمایا پھر تمہارے راستے کھولنا اور اپنی ذات تک پہنچانا وہ میرے ذمہ ہو گیا۔ کوشش تو کرو، ہمت تو کرو، ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح اس کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج تھوڑی سی ہمت کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں تیز ہیں، کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دین کے لیے بھی آج تھوڑا سا وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو پھر اللہ پاک انسان کے لیے راستے کھولتے ہیں، شرح صدر فرما دیتے ہیں، اپنی ذات کی محبوبیت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، دین پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، سنتوں کی عظمت اس کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، گناہوں سے ایک نفرت اس کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، دین اس کی سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں اپنی زندگی کا، اور مسجدوں سے، اعمال سے، علماء سے، اہل اللہ سے، ذکر کی مجلسوں سے جڑنے کی خوب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ایک ساتھی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔